محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ چند ہی مومنین ہیں اور ایک ڈسکشن سیمینار سا ماحول بن جائے۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بیٹے اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس دین سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے، دین کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے امام کی زیارت سے منور فرمائے، انشاءاللہ ہمارے قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، ہمیں ان کی نصرت کے صدقے میں قیامت کے دن ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی خواہش کے پورے ہونے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ پروردگار عالم کی انتہائی مہربانی ہے، خدا متعال کا انتہائی لطف ہے کہ آج جب دنیا کے اندر لوگ مادہ پرستی میں غرق ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنی خواہشات کے اندر اتنے جکڑے ہوئے کہ اس کے زیادہ، اس سے بڑھ کر ان کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہو پا رہی۔ خدا متعال نے لطف و کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو اس فرش پر ان کی محبت کے نام پر بیٹھنے کی سعادت دی ہے۔ ایک بار پھر اس سعادت کی شکرانے کے لیے اور اس فکر کے ساتھ کہ خدا متعال فرماتا ہے، ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اس نعمت کے شکرانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ زیادہ موضوعات ہیں کہ جو اس مختصر سی محفل کے لیے ذہن میں لائے جا سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں جس کے اندر گفتگو کی جائے، اور اس سے پہلے سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا سا تعارف بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ وقت کم ہے، ہم سب یہ عرض کریں گے کہ ہمارا نام مرتضیٰ زیدی ہے، علی مرتضیٰ زیدی، سید علی مرتضیٰ زیدی۔ طالب علم ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، 1984 سے دین کی طالب علم ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دینی علم کے علاوہ جو ایکسپرٹیز یا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ہمارے سوشل سائنسز کا، 96 سے پاکستان میں اور مختلف پروجیکٹس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دن کے لیے کئی موضوعات ذہن میں ہیں، لیکن میں ابتداً ایک موضوع سے شروع کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے چند اور نکات
بات کے اوپر توجہ دیں گے. ویسے ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں چند نکات عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارا کام کا طریقہ کار کیا ہے, ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی مجلس عزا نہیں شروع کی ہے, ابھی ایک لیکچر ہے, لیکچر میں اس تکیہ کلام کو دوبارہ نہیں دہراتے ہیں, جب مجلس پڑھتے ہیں تو اس کو دہرا دیتے ہیں. ابھی تو ہم صرف اس لیکچر کے عنوان سے ہم لے کے چلیں گے, اس لیے ہم اس کو نہیں دہرائیں گے. صرف اتنا عرض کریں گے کہ ہمیں جو سروکار ہے وہ خطابت سے نہیں ہے, ہمیں کوئی سروکار اسٹائل سے نہیں ہے. جو ہمارا سروکار ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. چند پوائنٹس کا انتخاب کیا جائے اور ان پوائنٹس کو سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے, یہ ہمارا ٹوٹل آبجیکٹو ہوتا ہے. اسی کے لیے یہاں پر بھی کوشش کریں گے اور ایک سادہ سے نقطے سے شروع کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پاکستانی معاشرے میں جہاں سے ہماری اوریجنز کہی جا سکتی ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے معاشروں کو دیکھتے ہوئے اور ان معاشروں کے اندر موجود مسائل کو دیکھتے ہوئے جو سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی دین سے توقع کیا ہے, لوگ دین کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو ایک خاص انداز سے دیکھ کر اس کی قیمت کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 کلو سونا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ 1 کلو سونا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پیلا پتھر ہے, یہ جو آپ کی اورینٹیشن ہے یہ اس کی قیمت کو گھٹا دے, آپ کے نزدیک گھٹا دی. لیکن اگر وہ پتھر ہی ہو اور آپ اس کو سونا سمجھ رہے ہیں, یہ جو آپ کا دیکھنے کا انداز ہے یہ اس کی قیمت کو آپ کے لیے بڑھا دے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی جو اپنی قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت مفہوم پیدا کرتی ہے جب ہمارے دیکھنے کا انداز بھی وہی ہو. مجھے جو احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ شاید ہمارے معاشروں میں لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں دین کو دیکھنا کیسے, دین سے چاہیے کیا. اب یہ 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے فوراً یہ سوال آتا ہے کہ آپ اس سے کیا توقع رکھ رہے ہیں, آپ اس سے چاہتے کیا. میں دونوں کے لیے کوئی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوشش کروں گا کہ آپ جو آپ میں سے اکثر لوگ ظاہر ہمیں نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آپ کے چہروں پر جو تحیر موجود ہے, جو حیرانگی موجود ہے, اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا فیملیئر ہو جائیں. آپ کا جو نہیں معلوم دیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے اور اس ٹینشن سے آپ دیکھ لیں, اس ٹینشن کو تھوڑا سا کم کر لیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرض فرمائیے آپ کے پاس ایک گلاس ہو, بالکل یہی گلاس جیسے یہ گلاس ہے, اور یہ گلاس فرض فرمائیے 500 سال پرانا ہو, اور مجھے آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ گلاس 500 سال پرانا ہے, اور میرے سامنے ایک گلاس اس طریقے سے رکھا ہو تو میرے سامنے اس گلاس کی قیمت ایک معمولی گلاس کے برابر ہے. نہیں معلوم یہاں پہ اس کی کیا قیمت لگے گی, مثال کے طور پہ ½ یورو یا 1 یورو اس کی قیمت شاید آ جائے. تو میرے نزدیک اگر یہ پتہ نہ ہو کہ 500 سال پرانا ہو تو میرے نزدیک ایک گلاس ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس میں پانی پیا جائے, اور میں اس میں پانی ڈالوں گا اور پانی پینے کی کوشش کروں گا, اور اس کے بعد کہیں بھی بے احتیاطی سے رکھ سکتا ہوں اسے. لیکن اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ گلاس ہے جو مثال کے طور پر 500 سال پرانا ہے, اور 500 سال پہلے اس علاقے کی فلاں شخصیت نے اس کے اندر مثال کے طور پر پانی پیا تھا, اس کے بعد اب میں اس سے کیا کرنا چاہوں گا, کیا اس میں پانی ڈال کے پانی پینا چاہوں گا یا میرا دیکھنے کا طریقہ کار کچھ اور. درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو آپ اگر اس کو ایک سادہ سا گلاس سمجھ رہے ہیں تو آپ کے نزدیک قیمت سادہ سے گلاس کے برابر ہے. آپ اس کے اندر پانی پئیں گے, پانی پینے کے بعد اس کو کہیں پہ بھی رکھ دیں گے,
آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں گیا، کدھر گیا، اس کی حفاظت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک اینٹیک ہے اور اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب کوئی اس کے اندر پانی نہیں پیے گا. اس کو پانی نہیں پیا جائے گا، اس کو ایسے کہیں نہیں رکھا جائے گا، اس کو دیکھ داکھ کے رکھا جائے گا. ہم جیسے ہی اپنی اورینٹیشن کو چینج کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر میں چینج آتا ہے. آپ کو اور مجھے اپنی سوسائٹیز کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی خواہش ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو چینج کیسے کریں. تو ہم بعض اوقات جس لیول پہ جا کے کام کرنا چاہیے اس کے بجائے کسی اوپر کی سطح پر کام کرتے رہتے ہیں، اور کافی عرصے کام کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو نتائج ہم لینا چاہتے تھے، جو ریزلٹس ہم لینا چاہتے تھے، وہ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے. اور اس کی وجہ کیا رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے روٹس پہ جا کے کام نہیں کیا، ہم نے اوپر کام کیا. تو اگر آپ روٹس پہ جا کے کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اتنے ڈیوریبل ریزلٹس نہیں لے پائیں گے. ظاہری طور پر آپ کو کچھ ریزلٹس مل سکتے ہیں. تو مجھے جو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو طالب علم ہونے کے ناطے کہیں پر بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ دین کو کس لیول پہ جا کے دیکھ رہے ہیں. جو آپ کے اورینٹیشن کا ڈفرینس ہوگا وہ ایکچولی آپ کی بیہیویئر کے اندر ڈفرینس کریٹ کرے گا، اور آپ جس انداز سے دیکھیں گے وہی آپ کے بیہیویئر کے اندر ریفلیکٹ ہو جائے گا. اب میں دین کو دیکھنے کے 2-3 انداز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک دفعہ دین کو دیکھا جاتا ہے ریچولز کے اندر کہ بھائی کچھ رسم و رواج ہیں جو پورے ہونے ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جو ہم نے اپنے اجداد سے سیکھے ہیں وہ پورے ہونے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ کہیں کہ کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھے بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے بابا نے ساری زندگی مجھ سے میرے سامنے جمعے کی نماز پڑھی تھی، اور جب بھی پڑھنے جاتے تھے مجھے ساتھ لے جاتے تھے، میں اس خاطر جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ جو دین کو دیکھنے کا انداز ہے، یہ انداز کون سا انداز ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریچولسٹک ہے. دین کی ڈیپتھ نہیں پتہ ہے، اسے دین کی گہرائی نہیں پتہ ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. اگر پہلے سے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلط کام ہوتا آ رہا ہوتا پھر کیا کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر لیتا. مثال کے طور پر بہت بڑی تقاریب ہوتی ہیں ہمارے یہاں شادی کے اندر، جن کی کوئی بنیادی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اتنی سختی بھی جھیلتے ہیں، اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اتنی مشکلات بھی آتی ہیں، اسی میں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے، ورنہ مثلاً جو پاکستان کا رٹا رٹائے جملہ ہے ناک کٹ جائے گی ہماری. تو یہ کیا انداز ہے دیکھنے کا؟ یہ انداز ہے ریچولسٹک. اچھا، یہ جو ریچولسٹک انداز ہوتا ہے یہ کسی اٹیچمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس اٹیچمنٹ کے نتیجے میں ریچول کی امپورٹنس بن رہی ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ اٹیچمنٹ کم ہوتا ہے ریچول کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کچھ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا. آپ میں سے کچھ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ آپ بہت پیچھے تک جا سکیں، لیکن مثلاً جب میں اپنے طور پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان میں 30 سال پہلے، 35 سال پہلے جب میرے بچپنے کا زمانہ تھا تو کچھ ریچولز تھے، کچھ پریکٹسز تھیں. اب وہ پریکٹسز نہیں ہیں. اچھا، کیا وہ پریکٹسز نان ریلیجس تھیں؟ نہیں، ریلیجس تھیں، دین کے نام پر تھیں. اب وہ پریکٹسز نہیں ہیں. تو وہ پریکٹسز ختم کیوں ہو گئی ہیں جبکہ وہ دین کے نام پہ تھیں؟ اور اگر میں آپ کی خدمت میں اور بہت ساری تفاصیل دوں کہ میرے اور آپ کا معاشرہ 60 سال پہلے کیسا تھا، 70 سال پہلے کیسا تھا، ناقابل تصور تھا. ایک عجیب سی مثال میرے ذہن میں آئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ نے کبھی شاید اردو لٹریچر پڑھا ہو، وہ جو قدیم زمانے کا اردو لٹریچر تھا، پری پارٹیشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تقسیم سے پہلے کے زمانے کا. اگر آپ نے کبھی اس زمانے کا کوئی اردو لٹریچر پڑھا ہو، اس کے افسانوں کے اندر، اس کی کہانیوں کے اندر، حکایتوں کے اندر، تو وہاں پر کبھی جا کے دیکھیے گا کہ اگر کسی خاتون کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہو تو پریکٹس کیا تھی. آج کل کیا پریکٹس ہے؟ آج کل یہ پریکٹس ہے کہ مثلاً اگر آپ کے گھر کے اندر گنجائش ہے کہ گاڑی اندر آ سکتی ہے تو گاڑی اندر کھڑی ہوگی، آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، گھر چلے جائیں گے.
اگر آپ کے گھر کے اندر گاڑی کے اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے تو پارکنگ میں کہیں کھڑی ہوگی، آپ پارکنگ میں جائیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے۔ اگر گاڑی نہیں ہے تو آپ بس کے اسٹاپ تک جائیں گے یا میٹرو کے اسٹاپ تک جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں کیا پریکٹس تھی؟ پہلے زمانے میں پریکٹس یہ تھی کہ جب آپ کے گھر سے کسی خاتون نے کہیں پہ جانا ہوگا تو باہر سے 2 مزدور آئیں گے۔ 2 مزدور آتے تھے اور وہ اپنے کندھوں پر ایک ڈبہ سا لے کر آتے تھے جس کو ڈولی تعبیر کیا جاتا تھا، یہ لے کر آتے تھے اور وہ لا کر اس کو گھر کے برآمدے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے برآمدہ کون سی جگہ ہوتی تھی؟ باؤنڈری وال کے اندر کورڈ ایک ایریا ہوتا تھا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، اس کے بعد پیچھے گھر والوں کی رہائش شروع ہوتی تھی، تو وہ برآمدے میں لا کے رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اب وہ خاتون نکلتی تھیں جنہوں نے گھر سے باہر جانا ہے، وہ اس ڈولی میں بیٹھ جاتی تھیں۔ ڈولی میں بیٹھ جاتی تھیں، جب وہ بیٹھ جاتی تھیں پردے دوبارہ ڈال دیے جاتے تھے، ان کو خداحافظ کہہ دیا جاتا تھا، خواتین گھر چلی جاتی تھیں تو ان ملازموں کو بلایا جاتا تھا۔ وہ ملازم آتے تھے، وہ ڈولی کندھے پہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اس دوران میں ان خاتون کو ڈولی سے باہر دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پردہ کھسکا کے دیکھ لیں۔ مثلا اگر کوئی خاتون یہ جرأت کریں کہ بازار میں گزرتے ہوئے ڈولی کا پردہ ہٹا کے ذرا سا دیکھ لیں اور ان کے خاندان میں کسی نے یہ دیکھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ اب ان کی شادی ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی شریف خاندان کی نہیں لگ رہی ہے، اتنا سخت معاملہ تھا۔ اچھا، اگر ان خاتون کو کئی دفعہ جانا ہو، مثال کے طور پہ آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، تو پھر ایک اور کام کرتے تھے، ہر دفعہ ان خاتون کے ساتھ مختلف وزن کا پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ مزدوروں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ایک ہی خاتون بار بار جا رہے ہیں، ویٹ چینج ہوتا رہے۔ مزدور بھی بڑے گھاگ ہوا کرتے تھے، وہ وزن اٹھا کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی ایک ہی ہے جو بار بار جا رہا ہے، تو وہ وزن کا پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ کس کے نام پہ ہو رہا تھا؟ یہ دین کے نام پہ ہو رہا تھا۔ آج ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہوگا؟ نہیں، میری خواہش بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پہلے دین کے نام پہ ہو کیوں رہا تھا؟ بھائی کیا یہ دین نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ اب جو ہو رہا ہے یہ دین نے کہا ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں۔ یعنی وہ جو پردے کا وہ عالم تھا دین کے نام پر، وہ دین نہیں تھا، اور اب جو بے پردگی کا عالم ہے یہ بھی دین نہیں ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی پسند ناپسند سے جو چاہیں وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سوسائٹی یہ کچھ کر رہی ہے، اس کی دین کے بارے میں اورینٹیشن کیا ہے؟ ریچولسٹک ہے۔ یہ اپنے کچھ ریچولز بناتی ہے اور ان ریچولز کو دین سے ایفیلیشن دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ دین ہے۔ یہ اس طریقے سے کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر 50-60 سال میں اس کا دین بدلے جا رہا ہے۔ جس ریچول پہ خود چلتے ہیں اس کو دین کہہ دیتے ہیں، باقی معاملہ ختم۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے شاید دیکھا ہوگا افغانستان کے اندر کچھ مردوں نے برقع پہن کے احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جو ہم نے خواتین کو شٹل کاک برقع پہنایا ہوا ہے اس پر انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اچھا، یہ لوگ جو وہ شٹل کاک برقع پہنا رہے ہیں یہ کیا کہہ کے پہنا رہے ہیں؟ کہ یہ دین ہے۔ اور یہ جو مثال کے طور پر طالبان بچیوں کی تعلیم سے لڑ رہے ہیں یہ کیا کہہ کے لڑ رہے ہیں؟ کہ یہ دین ہے۔ اور یہ جو انسان دوسرے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ کیا کہہ کے کر رہے ہیں؟ کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ نہیں، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی سے ریچولز بناتے ہیں، ان ریچولز کو دین سے منسوب کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، ظاہر ہے کہ وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہیں کسی ریچولسٹک سوسائٹی میں تو نہیں پھنس گئے۔ اچھا، اگر ریچولسٹک سوسائٹی میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جب فائدہ نہیں دے گا اور اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا تو بدنامی دین کی ہوگی، کہ کوئی کہے گا اس کا مطلب یہ دین تھا جو تم کر رہے تھے۔ اب ہماری پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ دین کے نام پر اپنی پاکٹ سے کچھ مت رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں دین آپ سے مانگ کیا رہا ہے, دین آپ سے چاہتا کیا ہے, آپ کا دین کیا ہے. تو بجائے یہ کہ میں ریچولز بناؤں اور ان ریچولز کو دین کے حوالے کر دوں, سب سے پہلے مجھے دیکھنا پڑتا ہے مجھے دین سے کیا لینا ہے. اور اس جملے کو میں اس طرح سے کہتا ہوں, سب سے پہلے یہ دیکھیے گا دین کیا ہے اور دین کو مجھے اور آپ کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے, تب ہمیں اس دین کا کوئی صحیح فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس دین کے ساتھ کریں کیا. اچھا, اسی کے اوپر ساری آپ کی انسپریشن بھی آئے گی. اگر دین ریچولز ہو اور وہ ریچولز آبسلیٹ ہو جاتے ہیں چند سالوں کے بعد, تو ساری انسپریشن ختم ہو جاتی ہے. میں بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل اللهم صل على محمد و آل محمد. اچھا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی خاطر یہ جو موبائل ہے, یہ جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ تقریباً آبسلیٹ ہے. میرے خیال میں S3 تھا, اب اس کا S6 میرے خیال میں آ چکا ہوگا. صحیح, تو یہ تقریباً آبسلیٹ ہے. صحیح. اچھا, یہ جب جس زمانے میں آیا ہوگا اور بالکل نیا نیا ہوگا, تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے انسپریشن کا لیول کیا ہوگا؟ بہت بہت اچھا کہ بھئی نیا نیا آیا ہے, سب اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کریں گے, دیکھنے کی کوشش کریں گے S3 میں کیا آیا ہے. اچھا, اب کیا پوزیشن ہے؟ اب یہ کہ جان چھڑانے کے لیے انسپریشن کا لیول بہت زیادہ ہے. کب اس سے جان چھوٹے گی؟ کوئی دوسرا بھی تو آئے اس کے بعد. صحیح ہے. دین کے ساتھ کیا ہوگا آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دین آپ کے لیے آبسلیٹ تو نہیں ہو رہا ہے. اگر دین آپ کے لیے آبسلیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسپریشن کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا. اور اگر آپ کے لیے دین نیا ہے ابھی بھی, اور دین نئے ہونے کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ڈاؤن نہیں ہوگا, پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ہمیشہ ہائی رہے گا. اچھا, وہ جو دین آبسلیٹ ہوتا ہے انسپریشن کم ہو جاتی ہے, اور دین آبسلیٹ نہیں ہوتا اور انسپریشن اوپر رہتی ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی. اگر کوئی چیز آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے تو انسپریشن کا لیول ہائی, اور اگر پروڈکٹیو نہیں ہے تو پھر انسپریشن کا لیول ڈاؤن. سب اب دیکھیں ساری باتیں سمٹ کے کہاں پہ آ رہی ہیں؟ اگر آپ کا دین آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ دین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اگر دین کچھ نہیں دے رہا ہے, صرف ریچول ہے, تو پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ڈاؤن ہوگا, پھر آپ اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے پائیں گے. تو مثال کے طور پر اگر یہ موبائل میری کام کو سب کو سالو کر رہا ہے اور مجھے واقعا اس کی ضرورت ہے, مجھے اس سے کچھ مل رہا ہے, تو میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا, میرا انسپریشن کا لیول ہائی رہے گا. لیکن اگر مجھے نہیں مل رہا ہے تو پھر معاملہ ختم ہوگا, پھر میرے لیے یہ لائبلٹی ہے, میرے لیے ایک برڈن ہے. اب جا کے دیکھیے گا آپ دین سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. یہاں پر سارے کام کی داستان ٹوٹے گی. پروڈکٹیوٹی, دین سے کیا توقع کر رہا ہے. اور میں اپنی زندگی کے اندر جب دیکھتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین مجھے 31 سال کے قریب ہو رہا ہے دینی طالب علم بنے ہوئے, اور اگر میں نہ کہوں کہ میرا دین کے لیے انسپریشن وہی ہے جو 30-31 سال پہلے ہے, تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کم ہرگز نہیں ہوا. اور کیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی کے اندر کمی نہیں دیکھ رہا, بلکہ زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اس دین کی ڈیپتھ کے ساتھ اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں. اس خاطر میں سکون سے کہہ سکتا ہوں میری انسپریشن کے اندر کمی نہیں آئے گی جب تک یہ میرے پروڈکٹیو. اچھا, اب دین نے آپ کو دینا کیا ہے جو آپ نے دین سے لینا ہے, اور آپ کا انسپریشن کا لیول ہائی رہے گا. اور اگر آپ نے کچھ اور سوچا ہوا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پر کیا میں دین سے توقع کروں کہ وہ مجھے بینک بیلنسز دے دے؟ کیا دین نے مجھ سے وعدے کیے ہیں کہ دین مجھے دنیا کی طاقت دے گا, دین مجھے دنیا کی دولت دے گا؟ دین کہتا ہے ہاں یہ بھی ہوگا, لیکن پہلے لیول میں یہ نہیں, پہلے لیول میں کچھ اور ہے. آپ کو مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا وہ جو دین کا اصلی آؤٹ پٹ ہے, وہ دین کا اصلی آؤٹ پٹ کیا ہے, وہ آپ کو ملنا چاہیے.
اور الحمدللہ رب العالمین آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ، جس آدمی نے، آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر معاشرے کو سمجھنے کے اوپر تھوڑی بہت محنت کی ہوئی ہے، تو آپ کو فوراً جا کے دیکھنا پڑے گا اس دین سے مجھے اور آپ کو کیا لینا ہے۔ میں ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس لیول سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا تاریخ سے مدد دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لائے، انہوں نے وہاں پہ اپنے دین کو پھیلانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں دین پھیلنا شروع ہو گیا، پھیلتے پھیلتے پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر آ گیا۔ مجھے یاد ہے بچپنے سے میں اسلامیات کی کتابوں میں یہ کہانی سن رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینے آئے، دین پھیلنا شروع ہو گیا، پورے دنیا عرب نے اس دین کو قبول کر لیا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے دین پھیلایا اور دین قبول کر لیا پورے جزیرہ نما عرب نے، اس کا راز کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو ایکیوز کیا ہے کہ آپ لوگوں نے شمشیر سے پھیلایا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کب سے دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی شمشیر سے نہیں پھیلا، یہ عربوں نے خود مانا تھا۔ تو عربوں نے خود کیوں مانا تھا؟ عربوں نے خود اس لیے مانا تھا کہ ہم لوگ اس زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ عرب جب جاتے تھے اپنے شہروں کے اندر تو وہ دیکھتے تھے وہاں شمشیریں چل رہی ہیں، وہاں چوریاں ہو رہی ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور جب یہ لوگ اٹھ کے مدینے میں آتے تھے تو دیکھتے تھے یہاں پہ تو کوئی چوری نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو خود بخود وہ اس دین پہ اٹریکٹ ہو جایا کرتے تھے اور اس دین پہ توجہ دینے لگتے تھے۔ اس پوائنٹ کو میں کیا کہوں؟ اس پوائنٹ کو میں کہتا ہوں پروڈکٹیوٹی۔ وہ جیسے ہی مدینے آتے تھے وہ احساس کرتے تھے یہ دین ان لوگوں کو کچھ دے رہا ہے، اور جیسے ہی وہ دین دیتا تھا وہ اس دین کو لینے کی کوشش کرتے تھے، خود بخود دین قبول کر لیتے تھے۔ سادہ سی بات ہے، آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ یہاں پر بھی جو آپ آئے پروڈکٹیوٹی کے پیچھے آئے، کہ اگر آپ کو یہ پروڈکٹیوٹی اپنے ملک میں مل رہی ہوتی تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں سے میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی دماغ خراب ہے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں تک آئے۔ تو کوئی پروڈکٹیوٹی تھی جس کی خاطر آپ یہاں تک آئے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ رکنا پڑ رہا ہے، اور اب آپ چاہیں گے، چاہ کر رکیں گے کہ ہاں میں یہاں پہ رکوں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آپ اپنے دین سے کیا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ کیا رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے مثال کے طور پہ دیا تو جزیرہ نما عرب نے قبول کر لیا، اور اگر آپ بھی دیں گے تو آپ اور آپ کا ذہن بھی قبول کرے گا، آپ کی اپنی نسلیں بھی قبول کریں گی۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگوں سے جن سے میں ملتا ہوں ان کی بہت بڑی ایک خواہش ہوتی ہے مجھے کہ ہمارا تو وقت جیسے بھی گزر گیا، ہمارے بچے دین کے اوپر باقی رہیں۔ تو وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کام کریں کہ ہماری اولاد دین کے اوپر رہے گی۔ ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا دین رزلٹ دے گا آپ کو اور آپ مطمئن ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی لے گی، لیکن یہ طے کر لیجیے آپ رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں۔ وہ رزلٹ اگر آپ کو ملے گا تو پھر مشکل حل ہو جائے گی۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا وہ جو اللہ کے نبی رزلٹ لوگوں کو دیتے تھے وہ رزلٹ کیا ہوتا تھا۔ پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ جو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے کیوں کہتے تھے؟ چلو صادق تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے کبھی لوگوں کے سامنے غلط بیانی نہیں کی، سارا معاشرہ جھوٹوں کا تھا، اللہ کے نبی سچے تھے، لوگوں کو سچا کہتے تھے، بھئی ہم نے کبھی ان کی ذات سے جھوٹ نہیں دیکھا۔ امین کیوں کہتے تھے؟ اور اللہ کے نبی نے یہ جو امین کا لقب لیا تھا یہ لیا کس طریقے سے تھا؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ مکہ آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، مکہ جو طواف کرنے آتے تھے تو اپنے سامان کو لے کے طواف نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ والوں نے ایک داستان بنائی ہوئی تھی، وہ داستان یہ تھی کہ جو باہر سے طواف کرنے آئے گا وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا، جو باہر سے کپڑے لے کر آئے گا اس میں طواف نہیں کر سکتا۔ اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے یا تو مکہ سے کپڑا خریدنا ہوگا یا مکے والوں سے کپڑا عاریتاً لینا ہوگا۔ اچھا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں لگایا ہوگا؟ ظاہر ہے اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے کہ مکے سے کپڑا لیں گے تو ہماری مارکیٹ چلتی رہے گی، تو انہوں نے یہ کہانی لگا دی تھی کہ جو بھی مکے سے باہر سے آئے گا وہ مکے کے کپڑوں میں طواف کر سکتا ہے، اگر باہر سے نیا کپڑا بھی لے کے آئے گا تو وہ طواف کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اچھا اب لوگ وہاں پہ آتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی جاؤ کپڑے بدل کے آؤ، اور تمہارے یہ کپڑے جو ہیں وہ طواف کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اب جب وہ طواف کے لیے آتا تھا تو اس کو اپنی چیزیں کہیں رکھ کے آنی پڑتی تھی،
ایک کسی مکے والے کو پکڑایا، بعد میں حج کر کے واپس آیا، چند دنوں کے بعد اس سے کہا چیز واپس دو، اس نے کہا نہیں میرے پاس، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب کیا اس سے لڑ سکتا ہے؟ یہ مکہ والا ہے، سارے قبیلے والے اس کا ساتھ دیتے تھے، تو وہ لڑ بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ۔ اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ 3 آدمی تھے حلف نام کر کے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب کسی مکے والے نے کسی باہر والے کے ساتھ ظلم کیا نا تو ہم بدلہ لیں گے، ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے ایک پیکٹ کیا، ایگریمنٹ کیا، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ 3 آدمی تھے جمع ہوئے، تینوں کا نام فضل تھا، اس وجہ سے اس ایگریمنٹ کا نام پڑ گیا حلف الفضول، یعنی جو 3 فضل ہیں ان کا ایگریمنٹ۔ اللہ کے رسول، اور تو اس پر انہوں نے اناؤنس کیا کہ کوئی بھی اگر ہماری فکر کا ہے تو اس ایگریمنٹ کے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اس ایگریمنٹ کے اندر آؤں گا، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا۔ ایک کام تو اللہ کے رسول نے یہ کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو اناؤنس کیا کہ اے لوگو، اگر تمہاری کوئی امانت تم میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو، میں وہ لینے کو تیار ہوں اور میں پوری واپس کروں گا۔ لوگ نبی کے پاس امانت رکھواتے تھے، لوگ حج کے بعد واپس لینے آتے تھے، اللہ کے نبی ایز اٹ از واپس کر دیا کرتے تھے۔ پاپولرٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاپولرٹی ہو گئی، کریڈیبلٹی بن گئی، کریڈیبلٹی بھی بن گئی۔ پوائنٹ کہاں سے شروع کیا تھا؟ پہلے لوگوں کی ایک ضرورت کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس ضرورت کو پورا کیا۔ جب اس ضرورت کو پورا کیا تو لوگوں میں نبی کی کریڈیبلٹی بن گئی۔ یہ کریڈیبلٹی اتنی بنی کہ جب ان کو اپنا نبی کو دین دینا تھا تو وہ پہاڑی پر گئے اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے دین پھیلانا تھا، انہوں نے لوگوں کے سامان کی حفاظت نہیں کرنی تھی، لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے، اب سیکوینس میں تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، دین پھیلانا تھا، لیکن دین پھیلانے کے لیے جو ان کو چیز چاہیے تھی وہ کیا تھی؟ کریڈیبلٹی، کہ لوگوں کے سامنے ان کا اعتبار ہو۔ اس کریڈیبلٹی کو لینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہاں سے کام شروع کیا؟ لوگوں کی ضرورت سے۔ لوگوں کی ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کیا۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے نبی کی کریڈیبلٹی بنی، اور اس کریڈیبلٹی کے ذریعے سے انہوں نے دین پھیلایا۔ اچھا اگر یہ سب نہ کرتے، بغیر کسی کریڈیبلٹی کے لیے کھڑے ہوتے اور کہتے اے لوگو میں تمہیں نیا دین دینے آیا ہوں، اتنی کریڈیبلٹی کے بعد لوگوں نے اتنا مقابلہ کیا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوتی ایک آدمی نے بھی نہیں سننا تھا۔ اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مشکل ہے، ہم لوگ دین دینا چاہتے ہیں بغیر کریڈیبلٹی کے، دین دینا چاہتے ہیں لوگوں کی مشکل حل کیے بغیر، اس طرح سے دین نہیں پھیل سکے گا۔ اور بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ابھی جب ہم لوگ یہاں پہ آنے لگے تو دوستوں نے ہم سے کہا کہ یہاں پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، تو میں آپ کی خدمت میں ذمہ داریوں کی 2 اسکیل کو جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آپ کا، اور جہاں کہیں میں جاتا ہوں اس کا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیفینسو۔ آپ لوگ ڈیفینس پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ آپ کا ڈیفینس کس چیز کا ہے؟ ہماری اولاد کا دین بچ جائے، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ اچھا ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، کرکٹ کی وجہ سے بھی، اور فٹ بال میرا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میرے بچے چونکہ فٹ بال کے شوقین نہیں ہیں، کریزی ہیں، تو مجھے دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، کوئی بھی ٹیم اگر اپنی اسٹریٹجی صرف ڈیفینس کرنے پہ رکھے وہ ہار جائے گی، وہ ہار جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کرکٹ میں بھی اور فٹ بال میں بھی۔ تو اگر ایک ٹیم یہ کہے کہ ہم 45 منٹس اپنے ڈی میں گھس کر صرف ڈیفینڈ کریں گے، کبھی تو مسٹیک کرے گا، کبھی تو مسٹیک کرے گا، پینلٹی ملے گی، گول ہوگا، یہ ہارے گی۔ اگر ایک ٹیم یہ کہے بہت بڑا اسکور ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ڈیفینڈ کریں گے، کب تک کرے گا؟ ہارے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ویسٹ میں رہنے والے زیادہ تر ہمارے دوست احباب صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ڈیفینڈ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے بچے کا دین کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری اور آپ کی اسٹریٹجی صرف ایک اسٹریٹجی ہے، سادہ سی، وہ کیا ہے؟ باہر خرابی ہے
ایک بلڈنگ کے اندر اپنے لیے پیسفل آئیلینڈ تیار کر لیتے. جو پیسفل آئیلینڈ ہے یہ کب کام آئے گا آپ کے؟ یہ ہفتے میں 3 گھنٹے کام آئے گا. باہر کے گن کے مقابلے میں ان کو ہفتے میں 3 گھنٹے یہاں لے کر آؤں گا, اور یہاں لے کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ ان کا دین محفوظ ہو جائے گا. انصاف سے پوچھیے گا یہ ہونے والا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے بہت ساری سوسائٹیز میں بچوں کے دین کو اس طرح سے بچتے دیکھا ہے. جتنے پرسنٹ کا بچتے دیکھا ہے ان کا کمپیریزن کرو جن کا بگڑتے دیکھا ہے. اب بتاؤ ریشو آف سکسیس کتنا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں ہونے والا. یہ جو ڈیفنس کی اسٹریٹجی ہے آپ کی, میری اور آپ کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پائے گی. آپ کے اور میرے پاس صرف ایک راستہ ہوگا. وہ کیا؟ جو آپ کے دین کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے وہ لے کر اس سوسائٹی کے سامنے آپ گئے ہو جائیے. پہلے تو آپ دیکھیں آپ کے دین کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے. اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو لے کر سامنے آئے اور اس کے سامنے بول دیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, یہ ہم آفر کر رہے ہیں. آپ کو پہلے بہت محنت کرنی پڑی. آپ اپنا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ڈھونڈیے اور اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس کے اندر آپ ایکسپرٹ ہوں. اور میں آپ کو پھر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. درود بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ رحم کرے اور ہمیں اپنے کام کو انجام دینے کی طاقت دے. میں اپنے بچپنے کا ایک واقعہ یاد کرتا ہوں. میں جب سیکنڈری اسکول کے اسٹارٹنگ میں تھا, شاید کلاس 6, 7, 8 میں سے کوئی ہوگا, تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا باکسر تھا جو ابھی بھی ظاہر زندہ ہے, محمد علی, اور ایک بہت بڑا ریسلر ہوا کرتا تھا انوکھی نام کا. ان دونوں کے درمیان کسی نے ایک, اس زمانے میں دنگل کہتے تھے, ریسلنگ کروا دی. اب وہ ریسلنگ تھی یا باکسنگ تھی اللہ جانے وہ کیا تھا. ایک طرف سے دنیا کا مانا ہوا باکسر تھا جو محمد علی تھا, اور دوسری طرف سے دنیا کا مانا ہوا ریسلر تھا جو انوکھی تھا, انٹونیو انوکھی. اب اس کا جو باؤٹ تھا یہ پوری دنیا کے اندر نہیں معلوم کتنی جگہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا. میرے خیال میں آپ کو تو یاد ہوگا یقین. میں دیکھ رہا ہوں کون میری عمر کا ہے تو میں آپ سے پوچھوں. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہوا تھا. اچھا وہ ایک عجیب مقابلہ تھا, پاکستان میں بھی ٹی وی کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. اچھا اس کا سین کیا تھا, وہ پتہ نہیں 12 یا 14 راؤنڈ تھے, اور اس کا سین یہ تھا کہ جیسے ہی راؤنڈ شروع ہوتا تھا محمد علی اپنے پنچز کو لہراتا ہوا فیلڈ میں آتا تھا, ایرینا میں آتا تھا, اور وہ انوکھی اپنے کارنر سے نکل کے آتا تھا, اور دونوں سامنے آمنے. اس سے پہلے کہ آئے انوکھی ایک جمپ مارتا تھا, زمین پہ گر جاتا تھا, زمین پہ لیٹ جاتا تھا اور گھومتا رہتا تھا. محمد علی اس کی گرد گھومتا رہتا تھا, وہ بھی اس کی گرد گھومتا رہتا تھا. وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے اور یہ اوپر پنچ مارنے کی کوشش کی جا رہا ہے. اچھا تقریباً 14 راؤنڈ 12 راؤنڈ تک یہی کہانی چلتی رہی. ہر دفعہ وہ اچھلتا تھا, زمین پہ گرتا تھا, اور یہ مکھی گھما رہے ہیں صاحب کہ یہ کھڑا ہو تو میں ماروں. اچھا یہ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ وہ جو انوکھی تھا وہ ریسلنگ کا چیمپئن تھا, لیکن باکسنگ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. اور جو محمد علی تھا وہ باکسنگ کا چیمپئن تھا, لیکن ریسلنگ یہ اس کی بس کی بات نہیں تھی. اچھا اب یہاں پہ کیا تھا, ہر پارٹی کا ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ تھا اور ایک پوائنٹ آف ویکنس. محمد علی کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ پنچ, پوائنٹ آف ویکنس ٹانگیں, نیچے چلا گیا تو گیا. انوکھی کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ نیچے اور پوائنٹ آف ویکنس کھڑا ہوا. تو محمد علی نے طے کیا تھا کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر میں نیچے گیا اور اس نے اپنی ٹانگوں سے میرے اوپر کوئی لاک لگا لیا تو میں گیا. اور اس کو پتا تھا کہ اگر میں 1 منٹ بھی کھڑا رہا اور اس نے 2 پنچ مجھے مار دیے تو میں فارغ ہو جاؤں گا. نہ وہ نیچے آیا نہ وہ اوپر آیا, دونوں نے اس گتھم گتھا میں سارے راؤنڈ گزار دیے اور معاملہ ڈرا کیا. صحیح. میں نے اس سے ایک بات بعد میں سیکھی, وہ یہ کہ دوسرے کے پوائنٹ آف اسٹرینتھ میں جا کر اس سے لڑنا حماقت ہے, وہاں آپ کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے. اپنے پوائنٹ آف اسٹرینتھ میں اسے دعوت دو,
تو پھر آپ کی جیتنے کا چانس ہے. صحیح ہے. آپ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, کس انداز میں؟ کیا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے آپ کا؟ اگر وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ لے کر آپ ان کے سامنے گئے تو شاید آپ پہنچا لیں گے. اور اگر اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ میں آپ نے توجہ نہیں دی تو باقی میں تو ویسے ہی آپ کا پوائنٹ آف ویکنیس ہے, اس میں آپ کہاں سے جیتیں گے؟ اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بہت اچھا ہوا کہ جب یہ بچھا رہے تھے, یہ چادر جو انہوں نے اوپر بچھائی ہے, تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا لٹکا کے بیلنس کر لیا. میں چھوٹی چیزیں نوٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں کریزی. تو جب یہ لٹکا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کو بیلنس کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے. بھائی ابھی بھی میں آپ سے پوچھوں گا, کیا آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈز میں آپ ان سے جیت پائیں گے؟ نہیں. ابھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس پورے ہال کو دیکھ لیجیے, اور اس کے آرگنائزیشن جو ٹھیک ٹھاک ہے, ہم لوگوں کے دوست احباب کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک ہے یہ, لیکن کیا اس آرگنائزیشن کے لیول پر آپ ان سے جیت پائیں گے؟ نہیں. کیا یہاں پر موجود فیسلٹیز کے کمپیریزن میں اگر آپ ان کے ساتھ گئے تو آپ جیت پائیں گے کیا؟ نہیں. آپ کے پاس جو دولت ہے, پیسہ ہے, اس میں آپ ان سے جیتیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کے پاس جو نمبر آف اٹینڈنٹس ہیں, اس سے آپ ان سے جیتیں گے؟ نہیں. تو پھر کس میں جیتنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کو ایکسپلور ہونا ہے میرے خیال میں. اچھا چلیں, یہ تو اب میں نے آپ کی خدمت میں ان سے کہا, آپ پاکستان آ جائیے. پاکستان آ جاتے ہیں, پاکستان چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن کے طور پہ پاکستان چلے جاتے ہیں. اچھا ہم پاکستان کے اندر پہنچ گئے, ہماری پرسنٹیج کتنی ہے؟ بہت اچھی ٹرمز میں 15 سے 20%. کس پوائنٹ پر آپ نے باقی لوگوں کو اپنا میسج دینا ہے؟ آرگنائزیشن پر دینا ہے, فیسلٹیز, دولت, طاقت, کس پہ دینا ہے؟ ہر چیز میں وہ جیتتے چلے جائیں گے. آپ کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کہاں ہے جس پر آپ لوگوں کو چیلنج کر سکیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو جواب میں کہوں گا ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ اللہ سے وہ رابطہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا. یہ ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہ علم ہے جو اللہ نے اہل بیت اطہار کے در پہ رکھا ہے. یہ ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. ان کی لیگیسی یہ ہے جو ہمارے پاس ہے. دو چیزیں ہیں ان کی جو ہمارے پاس ہیں, جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. ایک ان کی روحانیت اور معنویت, اور ایک ان کا علم. جو ان کے پاس روحانیت اور معنویت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, جس کو میں نے کہا خدا سے رابطہ. اور جو ان کا علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا اب پہلے والے میں تو آپ ڈاؤٹ نہیں کریں گے, لیکن دوسرے والے میں پریکٹیکلی آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. زبان سے نہیں کریں گے آپ, پریکٹیکلی آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ آپ علم لینے یہاں کیوں آئے؟ آپ علم لینے کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ آپ تصور فرما رہے ہیں. ہمارے پاس بہت نفیس ایک روایت ہے مولا پانچویں امام کی, درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا. مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا. ایمانداری سے بتائیے گا, لوگوں کا اس پوائنٹ پر ایمان ہے کیا؟
اس پر تو ایمان ہے کہ جو خدا سے رابطہ ان کے پاس ہے وہ رابطہ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا. علم کہنے کے باوجود اس پہ ایمان نہیں آ پا رہا ہے کہ علم بھی انہی کے پاس ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جب علم کے لیے بھی بڑھتے ہیں تو ہم اپنے اندر مطمئن نہیں ہو پاتے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ 2 پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے اس سوسائٹی میں اہل بیت اطہار کی فکر کو پھیلانا ہے، اور یہ پھیلانے کی بات کیوں کریں؟ ابھی تو ہم اپنے کمزوری میں پڑھیں، چونکہ کمزوری میں رہ کر بقا نہیں ہے، کمزوری میں فنا آتی ہے. صرف اگر آپ اپنے دین کو واقعا محفوظ کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ساتھ تو کمزوری سے باہر نکلیں. کمزوری سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو دیکھیے. پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ پر اگر آپ نے کام کر لیا، آپ اس سوسائٹی میں جم کے کھڑے ہوں گے، ڈٹ کے چیلنج بھی کر سکیں گے. اور یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے. آپ کے ذہن میں ہے نجران والوں کو کیوں چیلنج کیا تھا؟ مباہلہ کے واقعے میں جو نجران کو چیلنج کیا تھا، یہودیوں کو کیوں چیلنج نہیں کیا؟ عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اسپرچویلٹی ان کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اسپرچویلٹی ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں اس کے اوپر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، علم آپ کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے، تقویٰ آپ کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی، ریسٹ آپ کا پوائنٹ آف ویکنیس ہے. اس میں لڑ کر آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہونے والی ہے. تو آپ کو کور پہ جانا پڑے گا اپنے دین کے. جب آپ اس کے کور پہ جائیں گے، ان 2 پوائنٹس کے اوپر محنت کریں گے، خود بخود آپ کو ایک اسٹرینتھ نصیب ہوگا. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا اور اس ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کروں گا. تھوڑا بہت آپ سوال کیجیے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، اور نیچے والے بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مرثیہ کب ختم ہوگا تو ہم اپنا ماتم شروع کریں گے. اب آپ، میرا مرثیہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنا ماتم شروع کیجیے گا اور بتائیے گا کہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو لیڈیز کو بولیں کہ اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو وہ مجھے دے مائک. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں اس کا جواب، اس کا سوال دوہرا دوں گا تاکہ وہاں پر بھی بات پہنچ جائے کہ سوال کیا پوچھا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم جواب نہیں پوچھ رہے ہیں. جی بھائی. ہاں صاحب، سوال یہ ہے میرا پہلا کہ ہمیں اپنے جو میری دین یا میرے ایمان کی جو کرنٹ سٹیٹس ہے، میرے خیال میں میرا حق یہ پہنچتا ہے کہ میں اس کرنٹ سٹیٹس کے بارے میں خدا مجھے آگاہ کرے. صحیح. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اس وقت ایمان کی، دین کی، میرے ایمان کی کیا حالت ہے خدا کی نظر میں؟ where am I actually؟ انہوں نے سوال کیا کہ ظاہر نما دوہرا دوں تاکہ سوال پہنچ جائے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ میرا حق ہے کہ خدا مجھے بتائے کہ میرے ایمان کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے. صحیح. اچھا، ان کے ذہن میں کیوں آیا ہوگا کہ میرا حق ہے؟ کہ اگر میں کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتا ہوں، میں پاس ہوں یا فیل ہوں، اے ہوں یا ڈی ہوں، انسٹیٹیوٹ کم سے کم یہ تو بتائے کہ میرا اسٹیٹس ہے. کچھ بھی ہو، پاس فیل، اس سے کوئی کہانی نہیں ہے، جیسا بھی ہے پتہ تو چلے کہ بھائی حالت کیا ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے دین کے معاملے میں وہ مجھے پتہ چلنا چاہیے، میرا حق ہے. تو اب وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح. اچھا، ہم اس میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا اللہ کے دین میں، دین کے پوائنٹ آف اسٹرینتھ اور ویکنس، جس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں یا نہیں بتائی گئی. میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں ایگزیکٹلی اسی کو ایڈریس کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتائیں خدا مجھے کتنا چاہتا ہے.
خدا مجھے کتنا چاہتا ہے. پوائنٹ وہی ہو گیا نا کہ بھائی مجھے پتا چلے میرا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کے حکم کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے. جو اللہ کے حکم کا مقام تمہارے نزدیک ہے وہی تمہارا مقام اللہ کے نزدیک ہے. مثال کے طور پر کیا وہ یہ کہ بھائی میں پوری دنیا سے لڑوں گا اللہ کا حکم نہیں ٹالوں گا, تو پھر خدا پوری دنیا کو چھوڑ دے گا اور تمہیں سلیکٹ کر لے گا, کیونکہ تم پوری دنیا کو چھوڑ کر اس کا حکم لینے کو تیار ہو. لیکن مائنر سے آبسٹیکل کے اوپر تم خدا کا حکم چھوڑ دو تو خدا تمہیں کیوں پرائرٹی دے گا؟ خدا تمہیں کیوں پرائرٹی دے؟ تم مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو, اگر تمہیں پرائرٹی دے تو باقیوں کے ساتھ انجسٹس کیوں کرے گا؟ تو پوچھا کہ میرا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ دیکھو اللہ کے حکم کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے. جو وہ مقام ہے وہی تمہارا مقام ہے. تو اب ہم اس کو بہت سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ بھئی میں یہ دیکھوں کہ میرے نزدیک خدا کی امپورٹنس کتنی ہے. بھئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ کرنے کی بات ہے. کرنے کی بات ہے. وہ کرنے کی بات کس طریقے سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ خدا سے نہیں ہٹیں گے, نہیں ہٹیں گے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹیں گے. ان کے دل سے خدا کا تصور نہیں جاتا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ادھر ادھر کا ہو جائے تو پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا خدا کہاں گیا. نعوذ باللہ تعالیٰ. اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ہمیں یاد دلائے کہ بھائی یہ خدا بھی ہے. تو آپ اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. میں اس کو اپنی عام فہم الفاظ میں ایسے کہتا ہوں کہ خدا کے دین کا جو راستہ ہے یہ ہائی وے بغیر نشانیوں کے نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان میں ہائی ویز پہ سفر کیا ہو, موٹر وے کی بات نہیں کر رہا, اس پہ نشانیاں پھر آتی رہتی ہیں, ہائی ویز کی بات کر رہا ہوں. جو ہماری ہائی ویز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 25-30 کلومیٹر چلتے رہتے ہیں, یہی پتہ نہیں چلتا سیدھے جا رہے ہیں یا ٹیڑھے جا رہے ہیں, راستے سے نزدیک ہو رہے ہیں یا راستے سے دور ہو رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل پاتا. میں کہتا ہوں ہم اللہ کے دین کی ہائی وے بغیر نشانیوں کے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ نشانیاں ملتی رہتی ہیں, صرف ایک مشکل ہے. بس ایک تو جواب وہ ہو گیا کہ تم دیکھو تمہارے نزدیک خدا کا حکم کتنی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا ایک اور جواب, وہ کیا؟ خدا نشانیاں دیتا ہے, ہم پک نہیں کرتے. خدا تو نشانیاں دیتا رہتا ہے, ہم پک نہیں کر رہے. اگر پک کر لیں, امپورٹنس دے دیں, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انالیسس کر لیں تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا بھائی ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. اور اس کے اوپر پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اپنے اوپر اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا اور اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہوگی. آپ کے سلسلے کی آپ کے اس جواب میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے, کیا ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کمی کیا ہے؟ مثلا میں زندگی گزارتا رہا ہوں, کیا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری کمی کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میری کمی ہے. اس کو دور کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھتا رہے. اپنی کمی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کمی کو دور کرتے رہیں. اچھا اب ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اب پتہ نہیں دوسرا سوال ہوگا بھی نہیں ہوگا تو میں اسی کے اندر تھوڑا سا اور جواب دے دوں. وہ یہ کہ کون سی کمی کو آئیڈینٹیفائی کریں. بھائی میں طالب علم 30 سال 32 سال میں نے عرض کیا میرے اندر بہت ساری کمی ہے اور میں نے کچھ کمی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ میری ڈیفیشنسی ہے, یہ میری ڈیفیشنسی ہے, تو کس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کروں؟ تو میں کہوں گا اس ڈیفیشنسی پہ سب سے زیادہ محنت کرو جس کے بارے میں تمہارے مخلص دوست پریشان ہیں. مثلا میرا کوئی مخلص میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ فلانی تمہارے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا نا تو بہت اچھا ہوتا, اس کو دور کرو. وہ مخلص نہیں ہوتے, میں مخلصین کی بات کر رہا ہوں. مخلصین کون ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ماں مخلص ہوتی ہے, خاص کر وہ جن کے اطراف میں کچھ سادہ مصنوعی زندگی سے ہٹ کر پاکیزہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. ان سے پوچھے میرے اندر خرابی کیا ہے, وہ کھرے منہ سے بتائے گا تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے, اس کو صحیح کر لو.
پتہ چل جائے گا. اسی محاورے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی بات میں عرض کر رہا ہوں. وہ ایک تھے اپنے اشفاق احمد گئے، اپنی اماں سے کہا کہ میں جرنلسٹ بن گیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسروں کی خبریں لوگوں کو بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ پتر یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو اپنی خبر لوگوں کو بتا، دوسروں کی کیوں بتا رہا ہے؟ یہ تو غلط کام ہے کہ تو دوسروں کی باتیں دوسروں کو بتا رہا ہے، اپنی باتیں دوسروں کو بتا. تو اب میں اپنی باتیں تو اس وقت بتاؤں گا جب میں کسی قابل ہوں گا. اب دیکھیں ماں کی بات میں کیا میسج ملا، اپنے آپ کو قابل بناؤ. بس صحیح ہے. البتہ اس میں کچھ احمقانہ لطیفے بھی ہوتے ہیں. آپ نے اتنا سیریسلی لیا ہوا ہے، پتہ نہیں سیشن کو کیوں، آپ کے مسائل کیا ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کا دماغ آسان ہو جائے. وہ ایک آدمی تھا، وہ ڈاکٹر بنا اپنے باپ کے پاس گیا. وہ باپ بیچارہ بہت سادہ آدمی تھا. اس کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا کہ بابا میں ڈاکٹر بن گیا. اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو کس چیز کا ڈاکٹر بنا؟ تو اس نے کہا میں دل کا ڈاکٹر بنا، ہارٹ اسپیشلسٹ بنا. تو اس نے کہا پتر یہ تو نے کیا غلطی کر دی؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ابے دل تو ایک ہوتا ہے، دانت دیتا ہے جو 32 ہوتے ہیں. تو تیری کمائی بنتی کوئی، تو دل کا لے کے بیٹھ گیا تو ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. آپ کسی مخلص آدمی کے پاس جائیں، اس مخلص آدمی سے جس کے اندر سادہ دل ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا کیا ہے، اس سے پوچھیں بھائی میری خرابی کیا ہے، تو وہ آپ کو بالکل پن پوائنٹ کر دے گا کہ بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے، اس کو صحیح کر لو، معاملہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا لینتھی جواب ہوگا. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عاطف بھائی کی کوشچن سے ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا کہ انسان مصائب اور آزمائش میں کس طرح ڈفرینشیٹ کرے. صحیح، یہ بہت کامن کوشچن ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. بالکل صحیح آیا آپ کے ذہن میں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایگزام ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک بڑی ٹرم میں بالکل اس طرف رائٹ لیفٹ پہ عذاب ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ آئی گئی، ایک عذاب آیا ہوا اور سختی آئی گئی. اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سختی آئی ہے لیکن یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ مجھے اور اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، تو اپ گریڈ کرنے کے لیے میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. صحیح ہے. اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے؟ اس میں ظاہر ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ڈفرینشیٹ کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ دل مطمئن ہوگا کہ بھائی اگر خدا میرا ٹیسٹ لے رہا ہے تو میں کہوں گا یار بہت اچھا ہو گیا، چلو میں اپ گریڈ ہونے والا ہوں نا، تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ بھائی یہ پنشمنٹ ہے تو میں جا کے پیچھے چیک کروں کہ بھائی میں نے غلطی کیا کی ہے جو مجھے پنشمنٹ مل رہی ہے، تاکہ میں اس پنشمنٹ کے ریزن کو ختم کر دوں تو یہ پنشمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ سب زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم لوگ ایس او پیز بناتے ہیں نا ساری سوسائٹی میں کہ بھائی کسی بھی معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایس او پی کیا ہے اس کا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ مشکلات کے مقابلے میں ایک ایس او پی بنا لیجیے. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے آپ ان دونوں آپشنز کو ٹیکل کر لیں. وہ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے تو آپ اصول بنائیں کہ مشکل عذاب کی ہو یا مشکل ٹیسٹ کی ہو، مجھے خدا سے اپنے رابطے کو صحیح کرنا ہے. کیوں؟ اگر عذاب کی ہے تب بھی اور ٹیسٹ کی ہے تب بھی خدا کے ساتھ رابطہ تو اچھا کرنا ہے نا. تو مشکل کے نتیجے میں خدا سے دور نہ چلا جاؤں. سب سے پہلا کام تو یہ رہا کہ مشکل آئی ہے، مجھے خدا کے ساتھ رابطے کو اچھا کرنا ہے تاکہ میں خدا سے دور نہ چلا جاؤں. دوسرا کام یہ کروں کہ میں اپنی لائف کا تھوڑا سا ریویو کر لوں کہ جو غلطیاں کر رہا ہوں وہ غلطیاں کیا ہیں. کیوں؟ اگر عذاب ہے تو ان غلطیوں کی وجہ سے آیا ہے تو مجھے ریویو کر لینا چاہیے. اور اگر ٹیسٹ ہے تاکہ میں اپ گریڈ ہو جاؤں تو ان غلطیوں کے ساتھ اپ گریڈ نہیں ہوں گا، تو مجھے اپنی غلطیوں کو ریویو کر لینا چاہیے. تیسرا کام میں آپ کی خدمت میں اضافی عرض کروں گا. پہلا کام خدا سے رابطہ اچھا کرو، دوسرا کام اپنی غلطیوں کو صحیح کرو، تیسرا کام کوئی چھوٹا سا اچھا کام خدا کے سامنے گفٹ کے طور پہ پیش کر دو کہ خدا اس مشکل کو میرے لیے آسان کر. کوئی اچھا سا کام کرو چھوٹا سا، اس کو خدا کے سامنے تحفے کے طور پہ پیش کر دو کہ خدایا اس کے صدقے میں میری اس مشکل کو آسان کر دے میرے لیے. تو آپ کا چاہے وہ ٹیسٹ ہوا
چاہے وہ پنشمنٹ ہو، دونوں صورتوں میں ان 2-3 اسٹیپس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں پوائنٹس پر، تو آپ اس کو گزار پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ درود بھیجیے گا محمد علامہ صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہاں پہ ایک بڑا کامن سا ہے، مردوں کا خواتین کا بھی، لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے ٹیٹو وغیرہ بنوانے میں، بازو کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ دعاؤں کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ بالکل صحیح، دونوں کا جواب دے دیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جو ٹیٹو کا ایشو ہے یہ کیا ہے، ٹیٹو جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ جو ٹیٹوز کے اندر 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں جن کی بیس پر یہ طے ہوگا کہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ گاڑی کتنے کی آتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ وہ گاڑی لینے کون سی والے ہو، تبھی پتہ چلے گا نا۔ آپ یوز لیں گے، نہیں لیں گے، آپ سزوکی لیں گے، مرسیڈیز لیں گے، کیا لیں گے؟ تو ٹیٹو اور ٹیٹو میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ٹیٹو ہے جو بنے گا اور آپ کی باڈی کے اوپر پانی کو نہیں پہنچنے دے گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ حرام کیوں ہو جائے گا؟ ویسے حرام نہیں ہے، انڈائریکٹلی حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ ویسے تو آپ اپنی باڈی کے اوپر کچھ بھی لگاتے رہیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کوئی چیز لگائی جو پانی نہیں پہنچنے دے رہی، تو کیا حرام ہے؟ کیا نہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ صرف مسئلہ کیا ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں گے اور یہ لگا ہوا ہے تو پانی نہیں پہنچنے دے گا، تو وضو کہاں سے ہوگا؟ پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں ہوگا آپ عبادت نہیں کر سکتے، وہ تو واجب ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں وضو کے پارٹس پہ نہیں لگاؤں گا، میں تو کمر کے پیچھے لگاؤں گا، تو بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندے کبھی تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ وہ ایک آدمی کہیں تبلیغ کرنے گیا، اس نے غسل جنابت کے اسباب بتائے کہ بھئی اس وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ وہاں ایک آدمی تھا، اس کے 5-6 بچے تھے، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے مجھ پہ تو کبھی واجب ہی نہیں ہوا۔ کبھی تو غسل بھی واجب ہوگا، تو بندے خدا بھی تو غسل واجب ہوگا، تو یہ ٹیٹو بنا ہوا ہے اس کا ہوگا کیا پھر؟ تو کچھ ٹیٹو ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو نہیں پہنچنے دیتے، تو وہ جناب مسئلہ بن گیا۔ اچھا کچھ ٹیٹو کیا کرتے ہیں، وہ باڈی کے اندر کوئی چیز انسرٹ کر دیتے ہیں، باڈی کے اندر کوئی چیز انسرٹ کر دیتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں وہ پانی کا ایشو نہیں آتا، پانی کا ایشو نہیں آتا چونکہ وہ اندر چلا گیا، اب پانی تو باڈی کے اوپر پہنچ رہا ہے۔ اب ایشو کہاں پہ آئے گا؟ اب ایشو یہ آئے گا کہ جب یہ مرنے لگے گا اور اس کی ڈیڈ باڈی میں ایکسٹرا پارٹیکلز ہیں، اس کو نکالنا ہے، پھر اس وقت پرابلم شروع ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیڈ باڈی کو ایکسٹرا پارٹیکلز کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے، آپ کو نکالنا پڑیں گی۔ اچھا اس وقت پھر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ذرا کسی میت کے ورثہ سے پوچھیں اس وقت کیا ہوگا۔ ایک کہانی ہوتی ہے، اب یہ ڈیڈ باڈی کیسے کٹے گی اور اس میں سے نکلے گا کیسے، بلیڈنگ ہوگی، پھر کانٹے ٹانکے لگیں گے، کس طریقے سے اس کی بلیڈنگ روکی جائے گی، ایک کہانی ہے۔ کچھ کہنا چاہتے جی ایک سوال اس پہ اٹھ رہا ہے کہ جیسے دانتوں کے حوالے سے کہ وہ کیپس وغیرہ لگاتے ہیں، فلنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی پھر بعض اوقات اس کو بھی نکالنا ہوگا، میٹل سے ہی سارے کے سارے۔ اچھا اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی ضرورت کی وجہ سے لگایا ہے اور وہ نہیں نکالا جا سکتا، ایک ایشو ہے، اور ایک دفعہ میں نے اپنے شوق میں لگایا، بھئی ایک دفعہ کسی کو آپریشن ہوا ہے، پوری بیک بون کے اوپر آئرن راڈز لگی ہوئی ہیں، ایک مشکل تھی، ضرورت تھی، نہیں لگتا تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا بندے خدا، ڈاکٹرز نے اس کو ریکمنڈیشن دی، اس کی پرسکرپشن تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اب اگر میں جا کر اس کی ڈیڈ باڈی میں سے سارے ہکس نکالوں، وہ تو ایک کہانی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کس نے شوق میں لگوایا تھا؟ اس کو نہیں، شوق میں نہیں تھا، ضرورت تھی، اس کا حکم کچھ اور ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہے کہ میں نے اپنی کہانی کی خود ہی اپنے ساتھ، تو اعزازی محترم بظاہر میں یہ کہوں گا۔ اچھا تیسرا بھی ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، اگر باڈی کے اوپر وہ ایک اور سینس میں آئے گا، اگر پکچرز بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو اس میں نماز پڑھنا حرام نہیں ہوگا پکچرز کی وجہ سے، کم از کم مکروہ ہوگا، کم از کم مکروہ ہوگا۔ تو میں جنرلی اب تک یہ سمجھ پا رہا ہوں، ٹیٹو کی کہانی شاید ہمارے لیے اچھی نہیں، جو اب تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہی کہ ہم ٹیٹو کے معاملے کو اپنے لیے اچھا نہیں دیکھ پا رہے،
اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کلچرل وہ ڈفرینس ہے جس کو ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنی کہانی نہیں بنانی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہیں گے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جو ٹیٹو بھی نہیں بنانے دیتا. تو بھائی دین کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے ہماری بہتری کے لیے. دین کچھ مسائل میں آتا ہے. وہ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، والدین اس وقت ملتے ہیں جب ان کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے. اتنے بوڑھے بوڑھے مل جاتے ہیں، ان کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے والدین بچپنے میں تو نہیں ملیں گے نا، والدین تو بڑی عمر میں ملیں گے ظاہر ہے، ورنہ آپ کہاں سے آئیں گے پھر وہاں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دین کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ دعاؤں کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ دعاؤں کے قبول ہونے اور دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے، شروع سے کہا اسباب کیا ہے، یعنی ایک سبب نہیں ہوتا، کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی سبب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یوں سوچ لیجئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم دعا مانگ نہیں رہے ہوتے، صرف دہرا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انصافاً دیکھیے تو آپ نے دعا ابو حمزہ شمالی پڑھی ہوگی، کتنا حصہ اس میں سے اللہ سے مانگا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا. تو مانگیں کیا؟ اگر آپ مجھے ہیبرو کا ایک ٹیکسٹ دے دیں اور میں ہیبرو کا ٹیکسٹ پڑھ لوں اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا تھا جو میں نے کہا، تو میں کہوں گا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ جا کے دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا، پھر اس کو مانگو، ڈھنگ سے مانگو. بس پہلا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کہ آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ڈھنگ سے دعا مانگو. جا کے اس کو دیکھیں اس کے اندر لکھا کیا ہے، آپ جو خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا. ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا، میری والدہ نے، ظاہر سب کی والداؤں نے ان کے اوپر بہت سارے احسان کیے ہیں، میری والدہ نے میرے اوپر بہت سارے احسان کیے ہیں. ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے قرآن کریم کے جو سر پہ رکھنے والے اعمال تھے وہ سکھائے. اور ہم کبھی ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں آس پاس میں مسجد نہیں بھی ہوتی تھی، تو وہ بیچاری ہمیں ساتھ لے کے جمع کرتی تھی اور وہ قرآن سر پہ رکھ کر جو اعمال انجام دیتے ہیں ماہ رمضان کے اندر وہ کروا دیا کرتی تھیں. کافی عرصے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو میں سر پر قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ تو دیکھوں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں. میں تو کچھ لینے گیا تھا، پتہ چلا پتہ نہیں کیا کہہ کے آ گیا ہوں اور اس کو پورا بھی نہیں کیا. تو ہم دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کیا رہے ہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا ڈھنگ سے مانگنا، ایک پوائنٹ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی دعا مانگ رہا ہوں جو میرے نقصان میں ہے، 10 سال بعد مجھے پتہ چلے گا میرے نقصان میں ہے، تو بہتر کیا ہے؟ ابھی خدا پوری کرے یا نہ کرے؟ نہ کرے. 10 سال تک میں کیا سوچتا رہوں گا کہ خدا نے میری دعا پوری نہیں کی، اتنی میں نے دعا مانگی، اتنی دعا مانگی، پوری نہیں کی. اور خدا کا نظام کیا کہے گا؟ بیٹا ابھی 10 سال میں 2 سال گزرے، 8 سال بعد پتہ چلے گا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. کبھی خدا دعا پوری نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے اس کی میں نے دعا پوری کر دی نا، اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں چاہتا ہے. تیسرا پوائنٹ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے. ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، فجر کی نماز، اس سردیوں کا وقت تھا تو کافی دیر سے قضا ہوتی تھی. تو بچے اٹھے اسکول جانے کے لیے، میرا بیٹا وہ بھی اٹھا اسکول جانے کے لیے، کافی وقت پہلے کی بات ہے. تو وہ تیار ہوا اسکول جانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا ابھی تو کافی ٹائم ہے، تو تم ایسا کرو وضو کر کے نماز پڑھ. تیار کھڑے ہو، وضو کر لو، نماز پڑھ لو. اب ذرا اس کو ساکس چینج کرنے کو اتارے. خیر اس نے میرے کہے پہ صبر کر لیا. وہ گیا بیچارہ وضو کر کے آیا، اس نے نماز پڑھ لی. جب نماز پڑھ لی تو فوراً اٹھ کے جانے لگا. میں نے کہا بیٹا تم نے نماز پڑھ لی، دعا بھی مانگنا، اللہ سے کچھ مانگنا، تم نے نماز پڑھی نا، اچھی بات. تو مانگنے لگا، ہاتھ اٹھائے، پھر ایک دم سے مڑ کے مجھ سے کہنے لگا اتنا مانگتا ہوں دیتا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی اتنا مت جھگڑا کرو، کوئی بات نہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا مانگا جو نہیں دیا. کہنے لگا اتنی وقت سے مانگ رہا ہوں، سائیکل دیتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بچہ تو ظاہر یہی کہنا کہ بھائی آپ نے کہا تھا مانگو، میں مانگتا ہوں، دیتا کیوں نہیں ہے یہ. تو اب مجھے اس کو بتانا تھا کہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے ہاتھ میں غلط چیز آ جاتی ہے جس میں تمہاری مصلحت نہیں ہوتی. تو خدا تھوڑی ایسا ہے کہ وہ دکانداروں کی طرح کرے کہ بھائی اس کو پروڈکٹ بیچ دو، اس کا فائدہ ہو یا اس کا نقصان ہو. یہ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، میں ایک دفعہ
معذرت کے ساتھ میں کہانیاں سنانے کی مجھے عادت پڑ گئی نا، داستان گو بن گیا ہوں میں. ایک دفعہ میں گیا ایک جگہ، بچے نے سائیکل میں نا گھنٹی لگانی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بابا وہ سائیکل کی گھنٹی لگا. تو میں اسکول میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں سے واپسی پہ اردو بازار کے پیچھے سائیکل کی دکانیں تھیں، وہاں چلا گیا. تو میں گلی کے اندر گیا تو وہاں پہ ایک سائیکل والا تھا، وہاں پہ مختلف سائیکلیں رکھی تھی، گھنٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے ایک گھنٹی اس کے سامنے کہا، میں نے کہا بھائی یہ گھنٹی کتنے کی دو گے؟ کہنے لگا کہ مجھ سے لوگے تو میں 45 کی دوں گا. اندر چلے جاؤ، گلی کے اینڈ میں ایک دکان ہے، وہاں 40 کی بھی مل جائے گی، 35 کی بھی مل جائے گی. میں نے کہا لیکن وہ 2 نمبر کی ہوگی. کہنے لگا نہیں یہی بات ہے. میں نے کہا بھائی تو تم 45 کی کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا میری گلی شروع میں، میری دکان شروع میں اس کا کرایہ زیادہ ہے، مجھے اس کی کرایے کی خاطر 5 روپے اوپر رکھنا پڑتا ہے. آپ اندر چلے جاؤ، واکنگ کر دو، اندر چلے جاؤ، وہ دکان ہے وہاں سے 40 روپے کی مل جائے گی. سچائی ہے یا نہیں؟ یہ سچائی ہے. میں کہا بھائی ایسا مجھے آپ کو 5 روپے ایکسٹرا دے کر بہت خوشی ہوگی. کیوں؟ آپ کے جیسے سچوں کا بازار میں باقی رہنا بہت ضروری ہے. آپ کے جیسے سچوں کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ 45 کی لے لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی. صحیح. یہ دکاندار اصلی دکاندار ہے. کیوں؟ مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے. اللہ ایسے ہی ہے. اللہ سے مانگو بے کھڑک نہیں دیتا، ایسے ہی دیتا. کیوں؟ پہلے ایویلویٹ کرتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے بے وقوف، یہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم تمہاری ساری دعائیں پوری کر دیتے نا تو تم لوگ تباہ برباد ہو جاتے. اگر ہم تمہاری ساری دعائیں پوری کر دیتے. اب تو دیکھیں نا مثلا پرانے زمانے کی ماؤں کی دعائیں اگر خدا ساری پوری کر دے نا تو پوری دنیا ہی برباد ہو جائے. وہ ہر وقت کہتی ہے خدا تجھے شہزادہ بنائے، خدا تجھے بادشاہ بنائے. اور بھائی دنیا میں کتنے بادشاہ بننے والے ہیں آخر یار، یہ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیچاری ماں ہے کہہ رہی ہے شہزادہ بنائے، شہزادہ بن گیا تو گردن کٹے گی اس کے، ہر شہزادہ مرتا ہے یہاں پہ. تو خدا بھی نہیں کرتا، کہتا ہے میں شہزادہ نہیں بنا رہا ہوں، میں اس کو انسان بنا دوں گا، اس شہزادے سے بہتر ہے. اچھا اب اس کے لیے رول کیا ہے؟ اگر میں نے واقعی دل سے دعا مانگی ہے، واقعی دل سے دعا مانگی ہے تو 2 میں سے ایک کام ہوگا، یا وہ جو میں نے مانگا ہے وہ ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا. 2 میں سے ایک کام ہوگا، یا جو میں نے مانگا ہے وہ ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا. خدا کے کریم دروازے پر اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، اس سے کم پہ نہیں آئے گا. یا وہی دے دے گا جو میں نے مانگا چونکہ وہ میرے لیے بہتر ہے اور وہ مانگا، یا وہ کیا کرے گا، یا اس سے بہتر دے دے گا، یا اس سے بہتر دے گا، یا اسی دنیا میں دے گا یا اس دنیا میں دے گا. جو میرے لیے بہتر ہوا وہ دے دے گا. اس طرح کا ایک معاملہ ہے. آپ دعا ضرور مانگیں، دعا ضرور مانگیں. کیوں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تمہاری دعائیں نہ ہونا تو خدا تم پہ کوئی توجہ نہیں دے گا. دعا مانگو، قرآن کریم میں کہا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا تم پہ توجہ نہیں دے گا، خدا تم پہ کوئی عنایت نہیں کرے گا. دعا مانگنا بہت ضروری ہے. دعا مانگ کے خدا پہ توکل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے تیرا نظام ہے، دینا ہے دے، نہیں دینا مجھے پتا اس سے بہتر مل جائے گا، مجھے کوئی ایشو نہیں. اس طرح کا ایک آپ کچھ اس میں ایک پہلو یہ نہیں کہ مطلب دعا اس طرح سے مانگی کہ اگر اس دعا کے پورا ہونے سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے. مطلب سادہ سی دعا اولاد کے لیے کوئی اگر بہت زبردست. انہوں نے، میں آپ کا سوال دہراتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہو کہ دعا کے ساتھ یہ بھی مانگ لے کہ خدا نقصان نہ ہو. تو میں اس کی ایک داستان سنا دیتا ہوں. پھر میں داستان بہت سناتا ہوں، داستان سنا. وہ ایک آدمی آیا میرے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت اچھا دوست ہے، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا اگر ہم نے خدا سے کوئی ایسا مقام مانگ لیا جس کے ہم اہل نہیں تھے تو کیا ہوگا؟ مثلا میں نے کہہ دیا خدا مجھے امیر المومنین کی ہمراہی نصیب فرما. جو امیر المومنین کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے اس کی گردن کٹتی ہے، اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، اس کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر میں نے مانگ لیا اور خدا نے بھی مجھے دے دیا اور میں نہ سنبھال سکا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ایسا کرو، جب بھی ایسی کوئی بڑی چیز مانگنے لگا کرو اس کے ساتھ یہ کہہ کرو خدا یہ بھی دے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کروا دے. تو کہنے لگا اچھا سمجھ میں آیا، ہر دعا پورے پیکج کے ساتھ مانگنی ہوگی،
پورا پیکیج ساتھ مانگنا ہوتا ہے مجھے کہ یہ بھی دے پھر یہ بھی کرے یہ بھی کرے. تو ہم کیا کریں, ہم کہیں خدایا یہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو جانتا ہے تو نے مجھے کیا دینا, یہی دینا ہے یہی دے دے گا, اس سے بہتر دینا ہے وہ دے دے گا, اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ریکوائرمنٹس میں ہیں وہ بھی دے دے گا. تو میں اس طرح کر کے ایک پیکیج بنا کر خدا کے سامنے رکھوں اور وہ مانگوں. البتہ ایک اور بات بھی ہے, خدا پیکیج بھی خود ہی بنا دیتا ہے, ناانصافی نہیں کرے گا. اگر میں نے خدا سے مانگا تو خدا مجھے امیر المومنین کا قرب چاہیے, خدا کو پتا ہے یہ پورا پیکیج ہے, پورا پیکیج ہے, تو وہ مجھے ہمت بھی دے گا, حوصلہ بھی دے گا, اور اس کے ساتھ پھر مجھے یہ دے گا. بہت بہت کریم ہے. جی اچھا, میرا سوال مولانا صاحب یہ حدیث کے حوالے سے جو آپ نے علم مفید علوم کے حوالے سے بتائی جی کہ جو بھی مفید علوم ہے وہ ہم سے ہی ملیں گے, تو یہ علوم صرف دینی ہے دنیاوی ہے, اس میں دنیاوی بھی آتے ہیں؟ اگر دنیاوی آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ جو ہم یہاں پر دنیاوی علم حاصل کرنے آتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں, یا ان کا انکار ہے ایک طریقے سے؟ اس کی تھوڑی تشریح فرمائیں. بالکل, انہوں نے سوال کیا کہ بھئی وہ جو روایت تھی کہ مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے, تو اس میں کیا یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر فزکس میں مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو میں قم جاؤں گا کیا, یا مثال کے طور پر مشہد جاؤں گا کیا کروں گا, یا مثلا میتھمیٹکس کے اندر میں نے کام کرنا ہے تو میں دنیا میں وہاں جاؤں گا جہاں میتھمیٹکس کے سینٹرز بنے ہوئے, تو کیا میں وہاں پہ دوبارہ قم جاؤں گا؟ اب میں اس کو ایک اور طرح سے اس طرح دیکھتا ہوں, ایکچولی وہ بھی شامل ہے, ایکچولی وہ بھی شامل ہے, لیکن صرف ایک معاملہ ہے. امام نے ایک اضافہ فرمایا مفید علم. بہت سارے علم ایسے ہیں جو انسانوں کے کام نہیں آتے, انسانوں کے اندر ظلم پھیلا ہے, فائدہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ فائدہ انسانوں تک کیسے پہنچے گا یہ وہ سکھائیں گے, وہ ہمیں سکھائیں گے. مثال کے طور پر میں اس کو ایک لیول پہ جا کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دنیا کے اندر دو پرابلمز بہت بڑی پرابلمز ہیں, ایک پروڈکشن ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن ہے. اصلی پرابلم پروڈکشن میں یا ڈسٹریبیوشن ہے؟ یہ اہل بیت سکھائیں گے. پروڈکشن ہوتی رہے گی, یہ جو ہماری مادہ طبیعت ہے نا یہ پروڈیوس کرتی رہے گی, اس میں پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت بھی دنیا کے اندر پرابلم پروڈکشن نہیں ہے, ہماری ویسٹ اتنا زیادہ ہے, یہ پروڈکشن کا ایشو ہے ہی نہیں. اصلا جو اصلی پرابلم ہے وہ کہاں پر ہے؟ ڈسٹریبیوشن کے اندر. یہ مفید علم وہاں سے آئے گا. آپ کہیں گے پھر آخر پروڈکشن کا کیا ہوگا؟ پروڈکشن تو تمہیں کوئی نہ بھی بتانا تم کرتے رہو. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں, جس زمانے میں انسان گاڑیاں نہیں بنا رہے تھے تو اچھے انسان نہیں تھے کیا؟ اس میں بھی اچھے انسان تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جو گاڑیوں کا دور ہے تو ہم گاڑیاں نہ بنائیں, نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر انسانیت نہیں رہتی؟ نہیں رہ سکتی. صرف پرابلم کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ صحیح نہیں کر رہا, ہمیں ڈسٹریبیوشن کرنی پڑے گی. شہید صدر نے بہت خوبصورت ایک آیہ کریمہ سے استفادہ کیا. شہید صدر نے آیہ کریمہ تھی ان الانسان لظلوم کفار, یقیناً انسان ظلم کرتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہیومینٹی کے دونوں ایشوز کو خدا نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ظلم کہاں پہ کرتا ہے؟ ڈسٹریبیوشن میں یا پروڈکشن میں؟ ڈسٹریبیوشن میں. اور کفران نعمت کہاں کرتا ہے؟ پروڈکشن. پاکستان کے پاس گلگت بلتستان کے دریاؤں میں 2 لاکھ میگا واٹ پاور کی گنجائش ہے. ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ پاکستان کے اندر 20,000 میگا واٹ ہے. 10 پاکستان چل سکتے ہیں اس سے. صحیح. یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. یہ جو میں نے آپ کے اعداد و شمار کیا نا, میری جیب کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ جو یو ایس ایڈ ہے اس نے پورا پاکستان کا انرجی میپ بنایا ہوا, اس نے یہ اسٹیٹسٹکس دی ہیں. اس کے بعد ایک جرمن فرم تھی جو آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کر رہی تھی, پاکستان گئی تھی, ڈان کے اندر اس کی رپورٹ آئی تھی, اس نے بھی اس کو ویریفائی کیا تھا کہ ہاں یہ بات صحیح. صرف گلگت بلتستان کے پانی میں 200,000 میگا واٹ کی پروڈیوس کرنے کی طاقت ہے. اب تک ہم نے نہیں کیا ہے, جو کچھ کیا وہ نیگلیجیبل ہے.
اب جناب ایک بھاشا ڈیم بننے کی بات جا رہی ہے جو 4500 میگا واٹ جنریٹ کرے گا. کتنی؟ 4500 آؤٹ آف 200,000. اور وہ پتہ نہیں اللہ کرے کہ کر لے، ورنہ ہمارے یہاں کالا باغ ڈیم پتہ نہیں کب سے بن رہا ہے بیچارہ. تو یہ مسائل ہیں ہمارے. ہم انسانیت کے مسائل پروڈکشن میں نہیں ہیں، ہم انسانیت کے مسائل ڈسٹریبیوشن کے اندر. اچھا ڈسٹریبیوشن میں مسائل کیوں ہیں؟ ٹیک میں چلے جاتے ہیں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب بھی اپنے آپ کو خدا سے دور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے میں خدا کے بغیر بھی چلوں گا، تو پھر بغاوت کر دیتا ہے. ڈسٹریبیوشن کی اصلی مشکل یہاں پر ہے. بغاوت، طبیعت کے اندر بغاوت ہے. طبیعت کی بغاوت کیسے ختم ہوگی؟ خدا کو مان کے، لفظ میں نہیں، دل سے مان کے. جو دل سے مانے گا وہ طبیعت کے اندر بغاوت کو کنٹرول کر لے گا. اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہوگی. ڈسٹریبیوشن صحیح ہوگی، پرابلم سالو ہوگی. یہ نہیں کرے گا تو پرابلم سالو نہیں ہوگی. آپ کے سامنے ہے. باقی تو وہ برادر میرے دو کوشچنس ہیں. ایک تو مچھلی کے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے دین میں کون سی مچھلی لائک ہے الاؤ ہمیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک انگریڈینٹ ہوتا ہے دوسرے مچھلیوں میں جس کے اوپر آئی گیس اسکیلز نہیں ہوتے. تو کیا یہ مچھلی مطلب اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے مطلب الاؤ نہیں کیا، تو وہ اسپیسیفک انگریڈینٹ کا کیا ہوگا؟ لائک وہ ہیومن باڈی کے لیے مطلب اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ جی نہیں سکتے لیکن اٹس ہیلپ فل. تو اگر ہمیں وہ اویلیبل ہو رہا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں بس، ٹرین یا ویدر اٹس اے کار، جہاں بھی، تو موسٹ آف دا ٹائم یا سم ٹائمس آپ کو مطلب نامحرموں کے ساتھ لگ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے یا بیٹھنا پڑتا ہے، یا اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے باڈی پارٹس ٹچ بھی ہوتے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، لیکن پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ میں تو لگ کے کھڑا ہوں یا میں تو لگ کے بیٹھا ہوں یا میرا ہاتھ یہاں چلا گیا یا پیر یہاں چلا گیا. تو کیا یہ ہم گناہ کرتے مطلب رہتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ دونوں سوال میں دوسرا زیادہ انٹرسٹ ہے لیکن میں پہلے والے کو پہلے جواب دوں. مچھلی والے پہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو مچھلی میں کچھ انگریڈینٹس ہیں جو بغیر اسکیل والی فش کے اندر ہیں، اس کا ہوگا کیا؟ صحیح، اگر وہ ایز سچ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں تو ہم اس کو کھائے بغیر ان انگریڈینٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہم کسی انڈسٹری کے ذریعے سے اس مچھلی کے اندر وہ جو انگریڈینٹس ہیں جو میرے لیے ضروری ہیں ان انگریڈینٹس کو وہاں سے حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہمیں مچھلی کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کیس وہ انگریڈینٹس ہمارے لیے ضروری ہیں. صحیح، لیکن میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا کے دین نے مجھے اس سے منع کیا ہے، اس کا مطلب ہے یا اس سے بہتر دیا ہوگا یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیا ہوگا. حکیم سعید، حکیم سعید کا نام یاد ہوگا آپ کو؟ حکیم محمد سعید بیچارے ایک ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے تھے. میں اپنے بچپنے میں حکیم سعید کا بہت فین تھا اور ابھی بھی کافی حد تک ہوں. حکیم سعید کو میں نے اپنے بچپنے میں ایک دفعہ ایک لیٹر لکھ کے بھیجا، اور لیٹر لکھ کے بھیجا، ان سے کہا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں آپ کا نونہال بچپن سے دیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنی ایک تصویر بھیج دیں. تو حکیم سعید نے اپنے سگنیچر کے ساتھ ایک تصویر مجھے بھیج دی. تو میں ابھی تک اس کو یاد کر کے خوش ہوتا ہوں. جب وہ تصویر میرے ہاتھ میں آئی تھی تو میں کتنا خوش ہوا تھا. حکیم سعید اچھے آدمی تھے. حکیم سعید ایک جملہ کہتے تھے خدا نے جس علاقے میں جو بیماری رکھی ہے اس کا علاج اسی علاقے میں رکھ دیا ہے. آپ دوست، اور ایسا بہت ہے کہ جی. تو یہ تھوڑا مشکل نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اکارڈنگ ٹو اسلام؟ ہاں وہ میں اس لیے اگر وہ ہم کھا لیں تو ہمیں نہیں معلوم اور پھر کیا مشکل آنے والی ہے، ہمیں کیا پتا. آپ ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں کہ کیا کیا ہمیں ہم کھا سکتے ہیں ہمارے دین میں اکارڈنگ ٹو جو حلال ہے وہ سب کھا سکتے ہیں. جیسے میں مذاق کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے مچھلی حلال ہے وہ تو آپ کھائیں گے. وہ جو حرام ہے آپ نے کہا نا بھائی اس کے اندر کوئی انگریڈینٹ حلال تو ہے لیکن اکارڈنگ ٹو کہ مجھے کون سی قسم کی مچھلی حلال ہے وہی جو آپ نے رول دیا تھا. یہی ہے نا. نہیں، ایک تو اہل تشریع الگ حلال مطلب کے لیے الگ ہوتی ہے جس کے اوپر آئی گیس اسکیلز ہو، اور جو رول یہی سنی ہے وہ حلال تو بہت ساری ہوتی ہے نا. تو ہم کون سی کھا سکتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں دیکھو، ایک تو میں ہم اور تم میں نہ جاؤں، میں اپنے طور پہ کیا عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ ہمارے مذہب میں حلال میں نہیں کھا سکتا تو اس کا مطلب وہ میرے حلال نہیں ہے.
ٹھیک ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حلال تو ہے میں کھا نہیں سکتا ہوں, نہیں, پھر یہ حلال نہیں ہے اس کا مطلب. اب جو حلال ہونے کی ڈیفینیشن ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. میں اس کو اس طرح سرچ کر رہا ہوں, مثلا اگر مچھلی کے اوپر اسکیل ہے تو یہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے اور حلال ہے, ٹھیک ہے. اگر مچھلی کے اوپر اسکیل نہیں ہے پھر یہ نہیں کھائی جا سکتی اور حلال بھی نہیں ہے, حلال بھی نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا, یہ حرام ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کوشچن پہ آتا ہوں, آپ نے کہا کہ وہ جو نہیں کھا سکتے, اچھا اس کی ایک ڈیٹیل بھی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی مچھلی ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر اسکیل ہوتے ہیں, بعد میں چھوٹے ہوتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں آپ, وہ کھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ہم اس کا کہہ رہے ہیں جس کی اسکیل ہے ہی نہیں اس کا, وہ نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے, حرام ہے, ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ یہ کہیں وہ جو مچھلی نہیں کھا سکتے حرام ہے, اس کے اندر کوئی انگریڈینٹس ایسے ہوں جو مجھے ضروری ہوں, تو کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو اس انگریڈینٹ کی خاطر اگر میں اس مچھلی کو کھا لوں تو مجھے نقصان کیا کیا ملنے والا ہے, ایک تو مجھے یہ نہیں پتا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسے انگریڈینٹس ہیں تو بہت پاسبل یہ کہ یہ انگریڈینٹس خدا نے کسی حلال میں بھی میرے لیے رکھے ہوں گے, مجھے اس میں جا کے دیکھنا ہوگا. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ فرض کریں وہ انگریڈینٹ بہت ضروری ہیں اور وہ حلال میں کہیں نہیں ہے, تو پھر میں اس مجبوری کے تحت ان انگریڈینٹس کو ایکسٹریکٹ کروں گا اور ان انگریڈینٹس کو اپنی باڈی کے لیے یوٹیلائز کروں گا. یہ پھر تیسرا کام ہے. جہاں تک مسئلہ اس میں ٹچ کرنے والا ایشو تھا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا کوئی باڈی پارٹ ٹچ کر رہا ہے اور آپ کے اندر کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں آ رہی ہے, صحیح ہے, نیگیٹو فیلنگ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کے اندر, دیٹس اوکے. یہ آپ ہو سکتا ہے جب تک کہ فزیکل باڈی ٹچ نہ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ نے جیکٹ پہنی, اس نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اور آپ دونوں کا ہاتھ ٹچ کر رہا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹچ کر رہا ہے. ایز فار ایز آپ کی بالکل دیر باڈی ٹچ نہیں کر رہی اس کی باڈی کو اور آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگ نہیں آ رہی, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا فرض کریں باڈی ٹچ نہیں کر رہی لیکن نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ کے لیے کیا اچھا ہوگا؟ آپ اپنا پوزیشن چینج کریں, ٹھیک ہے. آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کہیں کہ مثلا آپ اپنے, اگر آپ واقعا اپنے اندر فیل کر رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نقصان دہ کام ہونے والا ہے, تو پھر آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اپنی پوزیشن کو چینج کریں, پھر آپ کے لیے واجب ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ اس سیٹ سے اٹھ کے کہیں اور جانے کی کوشش کریں, ممکن ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں, ممکن ہے کہ آپ کسی اور طریقے کو استعمال کریں. جیسے لوگ بعض اوقات کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ کا کوئی ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا مجھے اس مشکل سے نکالے. اس طرح 10 طریقے ہو سکتے ہیں. تو اگر صرف جو اسکن یا باڈی ہے وہ ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو رہی ہو اور کوئی نیگیٹو فیلنگ نہ ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس میں آپ گناہ نہیں کر رہے. نامحرم کو گلوز پہن کے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ہاں ملا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جب آپ گلوز پہنیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہاں کر سکتے. لیڈیز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھ نہیں سکتے, اگر آپ مہربانی کر کے وہیں آ جائیں 5-10-15 منٹ, تو ان کے کوشچنس وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہیں پوچھیں. ٹھیک ہے, پھر کر سکتے ہیں, جب یہاں سے وائنڈ اپ کر لیں پھر وہاں چل جائیں. خطرے کی کوئی بات نہیں, اب یہ کرو یہاں سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. درود دیجیے گا محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج سوال تو 2 تھے لیکن دوسرے کو پڑھنے کے راستے سے صرف ایک سوال جو آپ نے امام کی حدیث بتائی ہے اسی کے بارے میں کہ کیا اس سے مراد یہ بات لی جا سکتی ہے کہ ہر چیز کی بنیاد کچھ اصولوں پہ رکھی جاتی ہے, جس طرح کائنات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں, اس کے مطابق کائنات کا ہر نظام اور ہر کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم ہے. صحیح ہے. تو کیا امام کی اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ زندگی کی اور علم کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ بنیادی اصول ہیں, اگر وہ آپ ائمہ طاہرین کی تعلیمات سے ڈیڈیوس کر لیں گے تو وہ آپ چاہے فزکس پہ اپلائی کریں چاہے مطلب کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کریں, تو اصل بات وہ حکمتیں سیکھنا ہے جو ائمہ کی تعلیمات میں. کیا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے؟ لے سکتے ہیں, یعنی اس طرح سے لے سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات میں تائید کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ شاید یہ امپورٹنٹ کم ہوگا کہ میتھمیٹکس کس کو زیادہ آتی ہے, شاید یہ امپورٹنٹ زیادہ ہوگا کہ ہیومینٹی کو کون سرو زیادہ کرنا چاہتا ہے. یہ کہاں سے سیکھے گی, یہ ان سے سیکھے.
مثال کے طور پر شاید یہ امپورٹنٹ کم ہوگا کہ ٹیکنالوجی اچھی کس کے پاس ہے، شاید یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جسٹس میں ہوگا یا انجسٹس میں ہوگا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی ہوگی لیکن انجسٹس میں یوٹیلائز ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ جو دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ بنتے ہیں، ان ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے کمپلیکیٹڈ سائنسز ہوتے ہیں، کس راستے میں استعمال ہو رہا ہے؟ لوگوں کی لسٹ کو اور پرووک کرنے میں، یہ کیا استعمال ہے؟ اگر انہی سائنسز کو یہ پازیٹیو کاز میں استعمال کر رہے ہوتے تو نہیں معلوم دنیا کے اندر کتنی مسائل حل ہو جاتے۔ بالکل صحیح ہے کہ وہ جو زندگی گزارنے کی حکمتیں ہیں یا اصول ہیں، وہ اصول اور حکمتیں وہاں سے آتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہ وہی حکمتیں اس ڈسٹریبیوشن کو سالو کرتی ہیں، ورنہ پھر انجسٹس ہوتا رہے گا۔ اچھا، انجسٹس لانگ ٹرم میں انجسٹس کرنے والے کو فائدہ دے گا؟ انجسٹس لانگ ٹرم میں پریویل کرے گا تو انجسٹس کرنے والے کو فائدہ ملے گا؟ اس کو بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرتا چلا جائے تو کیا ظالم کو فائدہ ہوگا؟ ظالم کو بھی فائدہ نہیں ہے، اس ظلم سے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ظالم کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہنا کہ یہ جو اللہ کا دین سکھاتا ہے یہ مظلوموں کو سکھاتا ہے، لیکن ظالموں کو تو نقصان کروا دیا نا اس میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ظالموں کا بھی فائدہ ہے اس میں کہ وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، ورنہ ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔